اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہم منقولات کے پروگرام تعلیم و تربیت کے پہلے حصے کے ساتھ آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی اور میرے محترم استاد اور بہت زیادہ قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کے عنوان سے ظاہر ہے کہ استاد محترم کی نسبت سے میں اس پروگرام کا نام تعلیم و تربیت تجویز کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور میں انفارمیشنز ہر جگہ سے حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک ڈیٹا ہے جو ایک اسٹریم کی صورت میں ہمارے پر مختلف سورسز سے نازل ہو رہا ہے، لیکن وہ سورسز یا وہ جو انفارمیشنز ہیں کیا وہ قابل اعتبار انفارمیشنز ہیں؟ اور اس لیے یہاں پر اسی وجہ سے یہاں پر اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہو گئی ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور علم ہاتھ میں لے اور بتائے ہم لوگوں کو کہ بھائی اصل انفارمیشنز کیا ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے تاریخ کو ہمارے سامنے دہرائے اور ہمیں اپنے ماضی سے حال کے لیے اور مستقبل کے لیے سبق لینے کی راستہ دکھائے۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر اسلم سید صاحب جو ہے ایک جانے پہچانے شخصیت ہیں، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب نے ابھی تک بہت ساری یونیورسٹیز میں اپنے طالب علم کی تشنگی کو بجھایا ہے، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں ساتھ ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر اسلم صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام کا عنوان ہے یورپ کا اسلامی تہذیبی ورثہ۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر اسلم صاحب سے کہ میں تھوڑی سی کوشش کی ہے اس میں ورثہ کیا ہوتا ہے اس کی یعنی کہ ایک تعریف کرنے کی، تاکہ پھر ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ میراث یا ورثہ ترکہ وہ جائیداد وغیرہ جو متوفی کی ملکیت سے حقدار کو ملے، اس کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میراث افکار و خیالات، حکمت و دانش، علوم و فنون کا وہ ترکہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری اور پھر اس طرح اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ انفرادی اور شخصی ترکہ اور ورثے کے مقابلے میں یہ اجتماعی ورثہ اور ترکہ ہے، بالخصوص وہ میراث جو میراث اسلام ہے، جسے پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کی مختلف نسلوں، مختلف زمانوں، ملکوں اور مختلف وسیلوں سے دین کے ایک بڑے حصے میں ایک منفرد، ممتاز تہذیبی ثقافتی ورثے کی حیثیت سے جان اور پہچانا گیا ہے، اور جس کی مختلف عناصر مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں ان کے رسم و رواج، تہذیب و معاشرت، لباس، تراش خراش، وضاقتہ، چال ڈھال، ان کے دینی عقائد، ان کے شخصی قانون، ان کے مختلف علوم میں انفرادی، شخصی، خاندانی، علاقائی، جغرافیائی، نسلی اور لسانی اختلافات کے باوجود ایک مشترک بنیادوں اور اساسی عنصر کی حیثیت حاصل ہے، وہ اسلام کا ورثہ ہے۔ اسے مجموعی طور پر تہذیبی ورثہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تحقیقات افکار و خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ایک نسل اپنی بیشتر نسل سے پاتی ہے اور آنے والی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ تاریخ اسلام میں، دور قدیم میں، تہذیب ہمیشہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوئی ہے، جس میں علم و فنون کی ارتقاء حاصل ہوئی، اور ایک علم کا جو
گہوارہ تھا وہ ایک جگہ سے، یا علم کی جو شمع تھی وہ ایک نسل سے نکل کے دوسری نسل میں شامل ہوئی، جس کے اندر مسلمانوں میں خاص طور پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ اسلامی تہذیب کے مراکز مانے جاتے تھے، جس میں قسطنطنیہ، بغداد اور سمرقند، بخارا شامل ہیں۔ اب اسلامی تہذیبی ورثے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے دین اسلام مراد نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیبی ورثے سے مراد اسلام پہ عمل پیرا لوگوں نے جو اس دنیا کو اچھائی کے تحت اور جو اس دنیا کو سوشل لائف میں، اس دنیا کو سائنسی تحقیقاتی شعبوں میں اور اس تمام تہذیبوں کو، اس دنیا کو اور مختلف علوم میں جو ارتقائی عمل سے گزارا ہے، وہ جو ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی تہذیبی ورثہ، اور وہ مسلم اسکالرز سے مختلف نسلوں تک منتقل ہوا، اور پھر دوسری تہذیبوں نے اس پہ عبور حاصل کر کے اس کو اپنایا۔ تو یہ ایک مختصر ترین تعریف ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جو اس یورپ کا اسلامی تہذیبی ورثہ ہے، جو کہ ہمارا آج کا عنوان بھی ہے، اس میں کس طریقے سے یورپ نے اسلام کی ارتقاء سے، اسلام کے علوم و فنون سے فائدے حاصل کیے، اور کن حالات سے گزرتے ہوئے وہ علم جو ہماری میراث تھی وہ ان تک پہنچی، اور انہوں نے اپنے تہذیب میں، اپنے معاشرے میں اس کو کامیابی کے ساتھ بنیاد ڈالی، اس کی اس دور حاضر کی کامیاب ترین معاشرہ بنایا۔ تو اس سلسلے میں ہم جناب استاد محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد اسلم سید صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے یہ علوم و فنون کا جو یا ارتقاء جو ہے وہ یورپ تک کس طرح سے منتقل ہوئی، اور خاص طور پر اس میں آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے فرانس کا، اور پھر اس کے بعد اگلے پروگراموں میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دوسرے ممالک کے بھی ذکر کریں گے کہ فرانس نے اسلامی تہذیبی ورثے سے اپنے معاشرے کو تشکیل کے لیے کس طرح سے فائدہ اٹھایا۔ جناب ڈاکٹر اسلم سید صاحب۔ جی چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے آج کی گفتگو کے لیے۔ اگر ہم ایک جائزہ لیں تاریخی طور پہ کہ یورپ اور مسلمانوں کے تعلقات کیسے کن کن مراحل سے گزرے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا، اس وقت سے لے کے، کیونکہ انہوں نے چرچ جتنے تھے سب کھلے رکھے، عیسائی آبادی وہاں پہ موجود تھی، یہودی موجود تھے، کسی کو مسلمانوں نے زبردستی اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ ایک نئی بات تھی یورپینز کے لیے۔ یہ آتے تھے اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے، تو دیکھتے تھے کہ یہ ہمیں اجازت بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو پیغام لے کے جاتے تھے یورپ میں وہ بالکل نیا تھا، وہ عجیب لگتا تھا ان لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ تھی جو آمد و رفت جاری رہی ہے بیت المقدس میں آنے کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، ایک یہ رابطہ تھا۔ دوسرا رابطہ تھا جب آپ تجارت یا میدان جنگ میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس میں صلاح الدین ایوبی کے کارنامے تو آپ نے سب پڑھے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا صلیبی جنگوں میں، جو صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں نے کیا، یہ ہم دہرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ سب کو علم ہے کہ فرق نظر آیا ہے ایک واضح کہ مسلمان کیسے سلوک کرتے ہیں جنگ میں، اور عیسائی اور یورپین کیسے کرتے ہیں۔ تیسرا جو رابطہ ہوا وہ جب مسلمان اسپین آئے۔ مسلمان 8ویں صدی میں اسپین پہنچے، اور اسی صدی میں یہ پیرس کے قریب تک چلے گئے تھے۔ وہاں چارلس مرٹل کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا۔ تو یہ آپ کے حوالے سے چشتی صاحب کے فرانس کے ساتھ 8ویں صدی سے تعلقات ہیں مسلمانوں کے، اگر اس سے پہلے آپ شامل نہ بھی کریں تو۔ اسپین میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی، حقیقت میں وہ ایک مینار تھی روشنی کا ان کے لیے، سب کے لیے، علوم و فنون کے لحاظ سے۔ مسلمانوں نے انہی کے پرانے جو یہ چھوڑ چکے تھے، یونانی اور کئی رومی جو ان کے فلاسفر، ان کے ایکسپرٹس،
ان کے حکیم گزرے تھے جتنے ان کی کتابوں کو مطالعہ کیا, ان پہ کامنٹری لکھی انہوں نے, اور پھر ان کو عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ اس کا کیا گیا. تو اگر آپ جتنی فکری تحریکیں دیکھنا چاہتے ہیں یورپ کی, اس وقت سے لے کے 16ویں صدی تک, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ عنصر ضرور ملے گا کہ ان لوگوں نے اسپین سے کیا سیکھا اور اسپین سے کیا حاصل کیا. اس کے بعد آتا ہے جب ترک آتے ہیں مشرقی یورپ میں. ترکوں نے بھی بہت اثر انداز ہوئے ان کے رہن سہن پہ, ان کے لباس پہ, ان کے طور طریقوں پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے, کتنے الفاظ ہیں یورپین زبانوں میں, اردو جسے ہم کہتے ہیں, ترکی کے, فارسی کے, عربی کے, جو کہ بالکل ایسے مل گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ یورپی الفاظ ہیں لیکن حقیقت ان کی کچھ اور ہے. کتنی چیزیں مسلمانوں نے متعارف کرائی ہیں. شیشے کا استعمال نہیں ہوتا تھا یہاں پہ, چینی کا استعمال نہیں ہوتا تھا یہاں پہ, اور لیمو اور جتنے یہ سٹرس فروٹ ہیں سارے یہ مسلمانوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے, اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. اور پھر جو رابطہ ہوا وہ ہوا تجارت کے ذریعے. اس وقت کی کرنسی کا یہ حال تھا جیسے آج آپ چاہتے ہیں کہ یورپ میں یا ڈالر میں اپنی فورن ایکسچینج رکھیں, تو الزبتھ اول کے دور میں ہمیں یہ باقاعدہ ایویڈنس ملتی ہے کہ اربوں کے سکے جو تھے وہ فورن ایکسچینج کے طور پہ ریزرو میں رکھے جاتے تھے. کچھ سکے آرکیولوجسٹ نے آئس لینڈ میں بھی نکالے ہیں اربوں کے دور کے, اموی اور عباسی دور کے, کہ وہ تجارت کرنے کے لیے وہی سکے استعمال کرتے تھے جو جیسے آج ہم کرتے ہیں ڈالر میں اور یورو میں کرتے ہیں. تو یہ کرنسی اس قدر ریلائبل سمجھی جاتی تھی, اتنی سٹیبل سمجھی جاتی تھی کہ یہ استعمال کرتے تھے تجارت کے لیے. اور اگر آپ یہ بحیرہ روم جس کو کہتے ہیں, تو ایک جرمن اسکالر کی بڑی اچھی کتاب ہے دا میڈیٹرینین, ایملی لوڈوگ, تو اس نے لکھا ہے کہ اٹ ہیڈ بیکم این عرب لیک, کیونکہ اس کے چاروں طرف ایک شمالی افریقہ اور یہ جو علاقہ ہے آپ کا جہاں آج کل یروشلم ہے اور سیریا ہے, یہ تو 2 حصے تو اس نے ویسے ہی میڈیٹرینین کے لیے ہوئے تھے. باقی اٹلی, سسلی, یونان, ان کے تمام جو ساحلی علاقے تھے ان پہ عربوں کی تجارتی منڈیاں تھیں, اور وہاں انہوں نے اپنے تجارتی گودام بنائے ہوئے تھے اور مساجد بھی بنائی ہوئی تھیں. یہ سب پوری ایک تحقیق کی ہوئی ہے, ایک لیگیسی آف اسلام کتاب ہے پروفیسر باسورتھ کی, اس میں سارا کچھ اس نے مینشن کیا ہے. میراث کے لیے انگریزی کا لفظ ہے لیگیسی, وہ کنٹینیو رہتی ہے. میراث تو ایک لحاظ سے, جیسے چشتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ میراث تو ایک لحاظ سے ہوتی ہے نا کہ جو آدمی کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ورثے میں ملتی ہے. انگریزی کے لیے لفظ ہے اس میں لیگیسی, یہ جاری رہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے اپنے والد سے کچھ سیکھا, پھر میں نے آگے اپنے بچوں کو سکھایا, اور وہ رہتی دنیا تک جب تک ان کی اولاد ہے, ان کے دوست ہیں جن سے وہ سیکھیں. تو اس کو ہم لیگیسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگیسی آف یورپ ہے کیا, یا اسلامک لیگیسی آف یورپ ہے کیا. ترکوں, عربوں, اور سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے ہمیشہ ہر قوم پہ, وہ ہوتا ہے جب آپ حکومت کرتے ہیں کسی پہ, کیونکہ حکمران بہت ایسا اثر چھوڑتے ہیں. آج تک ہم کلونیلزم کے دائرے سے نہیں نکل سکے, کیونکہ اس لیے کہ یہ ایک جرمن فلاسفر نے لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر تک رہتا ہے, حقیقت میں یہ ہڈیوں کے گودے تک اس کے اثرات جاتے ہیں. صرف لباس ہی نہیں ہم پہنتے ان کا, ہم ان کی زبان سیکھتے ہیں, جب ان کی طرح کے کھانے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی عادات پہ, آپ کے تھاٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور زبانوں کے بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ زبان صرف الفاظ نہیں سکھاتی, ایک تہذیب لے کے آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسکاٹ لینڈ سے ایک طالب علم آیا, پادری کا بیٹا تھا, اسپین میں پڑھنے کے لیے, جب مسلمانوں کی وہاں حکومت تھی.
تو اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تو مجھے بتانا کہ تو کتنی ایفیشینٹ ہو گیا ہے لینگویج میں. تو اس نے اپنے باپ کو عربی زبان میں خط لکھا کہ دیکھیے میں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے, میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں. تو وہ باپ اس کا بڑا خوش ہوا کہ ہاں اب مجھے یقین ہے کہ تو تعلیم حاصل کرے گا. یہ اب آپ مثال دیکھ لیجئے, جیسے ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں جی یا ہاں دوسری زبانیں پڑھاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس دور کی زبان جو تھی وہ عربی تھی اور اسی میں تمام علوم تھے. یہ بڑا مشہور ایک یہودی فلاسفر ہوا ہے حلیوی, اس نے اپنی تمام کتابیں عربی میں لکھی, اسپین میں تھا وہ, اور بعد میں انہوں نے ہیبرو میں اس کا ترجمہ کیا. تو حقیقت میں جو علم اس وقت یورپ کے پاس آج بھی ہے یہ ترجمہ شدہ ہے. یہ عربوں کے لکھے ہوئے جو تھے ان کے ترجمے تھے, جو ارسطو کے, افلاطون کے, ان کو انہوں نے دوبارہ ترجمہ کیا ہے اپنی اپنی زبان میں. اوریجنل ان کے پاس نہیں تھا اور اب بھی نہیں ان کو ملا اوریجنل کے کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ چشتی صاحب میں نے ایک بالکل آپ کو مختصر سا خاکہ بتایا ہے. اب جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے, ورنہ میں آتا ہوں اب فرانس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ بڑا اچھی معلومات کا مجموعہ تھا آپ نے جو ارشاد فرمایا. ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس معلومات سے میں نے حاصل کی کہ جب بھی کسی کے سے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سیکھی جائے. جی جی بالکل. تو یہ ہمارے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے لیے جو ہے ایک روزمرہ کی جو ایک جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اگر یورپ سے آج کے دور میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی زبان سیکھنا پڑے گی, جس طرح سے ان لوگوں نے ہم سے ہماری زبان سیکھ کے ہمارا علم حاصل کیا تھا. اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. چشتی صاحب میں ایک حدیث بھی اپنے آقا کی آپ کو سنا دیتا ہوں. ان کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی ملک میں 3 ماہ سے زیادہ رہو تو وہاں کی زبان سیکھ لو. سبحان اللہ. یہ بالکل متفق ہے اس پہ سب سکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ عمل وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے بالکل حدیث. کیونکہ آپ جب تبلیغ کے لیے, اس وقت تو یہ تھا نا, اب تو یہ ہے نا کہ ہم روزگار کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. مسلمانوں کا اس وقت کیا, عیسائی بھی جب بھی جاتے تھے تبلیغ کے لیے جاتے تھے دوسرے ملکوں میں. جی ہم بھی تبلیغ کے لیے آتے تھے, اور تبلیغ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کی زبان نہ سیکھیں. اور یہی ہمارے صوفیہ کا کمال کیا تھا. اور یہ جو انہوں نے اپنے چھوڑے ہیں, اپنی مکتوبات چھوڑے ہیں انہوں نے, یا اپنے حشت بہشت جیسے جوہر پارے چھوڑے ہیں انہوں نے, یہ وہاں کی لوکل زبان جو لوگ سمجھتے تھے. یہ شاعری انہوں نے کی ہے. بابا فرید نے پنجابی میں شاعری کی ہے. جی ہاں. غلام فرید نے پنجابی میں. یہ لوگوں کی زبان جو ہوتی ہے نا, یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کسی معاشرے میں تو اس کی زبان آنا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں بہت جزاک اللہ, یہ آپ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہمارے ناظرین کو. اب ہم جاتے ہیں فرانس کی طرف, جیسا کہ آپ نے فرمایا. جی, تو 8ویں صدی اگر ہم پہلے اکا دکا جو لوگ آتے تھے اسپین میں, ہوتا یہ تھا عیسائیوں کو جب پتا چلا کہ اسپین پہ کسی اور مذہب کے پیروکار, وہ ہمارے نبی کے نام سے ہمارے مذہب کو جانتے تھے, محمدن, آ گئے ہیں وہاں پہ, تو یہ بھیجتے تھے ڈیلیگیشن کہ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ہمیں جو کچھ ملی ہے معلومات, 2 سسٹرز آئی تھی روم سے, انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں. 2-3 آئے تھے سیر کرنے کے لیے, انہوں نے یادداشتیں لکھی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم اس تمام علم کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے صاف ستھرے شہر ہم نے کہیں نہیں دیکھے. ایک خاتون تو یہاں تک کہتی ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ رات کو بھی وہ دن لگتا ہے. اسٹریٹ لائٹ کا جس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا کہ رات کو اپنی اسٹریٹس میں آپ روشنی رکھیں. گاربیج کلیکشن اس کو ہم کہتے ہیں, کوڑا وغیرہ اکٹھا کرنے کا سسٹم. ہر گھر کے
آگے کوڑے دان بنانا. یہ تو خیر ہماری بہت پرانی تہذیب ہے ایشیا کی، لیکن مسلمانوں نے یہ انٹروڈیوس کیا. پھر پکی گلیاں بنانا تاکہ پانی کے نکاس میں کیچڑ وغیرہ نہ ہو. یہ تمام چیزیں جب انہوں نے جا کے بتائیں ان کو، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہتا. اس سے ان کو ہوا کہ یہ اتنا پازیٹیو امیج اسلام کا دے رہے ہیں یہ لوگ. اگر آپ ایک ایسے مذہب کا پازیٹیو امیج دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ پھر تو کچھ اور بات ہے، یہ جو آپ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں یہ نہیں، آؤ چل کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، لین دین کیسے کرتے ہیں. تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ تو پھر ہمارا یورپ جو ہے یہ تو آہستہ آہستہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. اسلام کا جو ہے وہ اتنا پازیٹیو امیج جو آ رہا ہے اسپین سے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے تحریکیں ایسی شروع کی. ایک تو اسلام کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا. دوسرا، سب سے پہلے اسپین میں، خاکے تو آج کی بات ہے نا، یہ تو اس صدی کی اور پچھلی صدی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں، اس وقت یہ سٹریٹس میں نکلتے تھے اور بلا برا کہتے تھے ان کو، اور ہماری کتابوں کو، ہمارے خدا کو. اور یہ باقاعدہ اس کے لیڈر پادری ہوتے تھے. فرانس چونکہ قریب تھا تو روم سے منگوانے کی بجائے فرانس سے لوگ آ جاتے تھے. ایک منٹ معاف کیجئے، میں ذرا پانی تھوڑا سا پی لوں. فرانس کے چونکہ سرحد ملتی تھی اسپین کے ساتھ، تو اکثر لوگ یہ اپنے اس میں کہ چلیں اپنے عیسائیت کو سہارا دیں جا کے. اور پھر ایک دو جگہ انہوں نے یہاں ایسی کٹھی بنائی جہاں پہ مسلمانوں کو ایمپلائے کیا کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے کلام پاک، اس کا ہمیں ترجمہ کر کے دو. تو فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوا، لاطینی میں ٹرانسلیٹ ہوا. اس وقت سارا نہیں، کچھ حصے انہوں نے ٹرانسلیٹ کروائے جو ان کے نزدیک ڈیمیجنگ تھے. تو یہ ابتدائی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابتدا میں 8ویں صدی سے لے کے 10ویں صدی تک آپ سمجھ لیں کہ یہ دور تھا کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اکسایا جائے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ عیسائی ان سے بددل ہوں اور پھر ہم کسی جواز کو بنا کے ان پہ حملہ کریں. وہ آپ کو پتا ہے نہیں ہو سکا. 700-800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یونیورسٹیز بنائی وہاں پہ، بلکہ ایک فورم پہ اکٹھا کر کے لوگوں کے بحث مباحثے کیے. ہمیں جو تصویریں ملی ہیں، آپ کو یہ میں ایک تھوڑی سی ڈائگریشن کر رہا ہوں اس میں. میوزک کمپٹیشن تصویریں سب سے پہلے اسپین میں مسلمانوں نے شروع کیا تھا. جتنے انسٹرومنٹ آج آپ کو یورپ میں نظر آتے ہیں، ان کی ابتدائی شکل کئی ایشیا میں آپ کو ملے گی یا اسپین میں ملے گی. اور یہ جو چرچ میں آپ یہ سنگنگ کرتے ہیں کلیکٹیو، یہ ہماری محفلیں جو ہوتی تھی میلاد کی، ان سے انہوں نے سیکھا تھا کہ یہ مسلمان کچھ ایک طبقہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا. بغداد میں یقیناً ہم نے سیکھا ہوگا ان سے، لیکن میں اسپین کی بات کر رہا ہوں. اسپین میں جب یہ شروع ہوئے ہیں تو اسپین میں انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ جو ہم نعت خوانی کرتے ہیں، اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اسی عقیدت سے بات کرتے ہیں، جو کہ ان کی کتابوں میں وہ عقیدت نظر نہیں آئے گی آپ کو، لیکن چرچ کی ہمز میں آپ کو نظر آئے گی. اور وہ انہوں نے اسپین میں سیکھی. اس کے بعد جب فرینچ کالونائز انہوں نے کرنا شروع کر دیا. کالونائز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں ضرور بتاؤں گا کہ فرانس نے نارتھ افریقہ پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کو کچھ لے کے آئے کام کرنے کے لیے. اگر آپ پیرس جائیں تو بڑی آپ کو ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ مسلمانوں نے کام کیا ان کے لیے. برج بنائے جتنے یہ دریا کے اوپر، ان میں آپ کو نظر آئیں گے کئی. برحکیم ایک ہے، وہ فوجی تھا، انجینئر تھا.
الجیریا کا، جس نے ڈیزائن کیے. لوہا کا تو ایک کیل نہیں نکلتی تھی فرانس سے، یہ سارا الجیریا سے آیا ہے. جتنا آپ کو یہ آئیفل ٹاور اور جتنا نظر آتا ہے یہ سب وہاں سے لے کے آئے ہیں. نیپولین نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں ایجپٹ جا کے لارڈ نیلسن کے ساتھ جنگ کروں گا. لارڈ نیلسن انگریزوں کا ایڈمرل تھا، تو نیپولین اپنے ساتھ فرینچ میں اپنا ایک اس کا ساتھی تھا جو اس کے ساتھ رہا ہے آخر تک، علی بے تھا اس کا نام، الجیریا کا تھا وہ بھی. تو اس کو کہا کہ یہ لوگ تمہارے مذہب والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں. تو کس چیز کی یہ سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن پاک. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ دیں. تو اس نے جتنا وہ مہینہ 1.5 مہینہ لگا اس کو فرانس سے مصر تک جانے میں، اس نے شپ میں اس کتاب کا، ہماری کلام پاک کا مطالعہ کیا. اور جاتے ہی وہاں اس نے عربی لباس پہنا ہے، جامع الازہر گیا ہے سیدھا. اس دن جمعے کا دن تھا، اور سیدھا جا کے ممبر پہ جا کے اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں چھڑانے آیا ہوں ان مشرکوں سے. انگریزوں کو خطاب کر کے کہنے لگا. تو مسلمان ہم تو جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ایسی دیکھ کے جو وہاں نعرے بازی ہوئی وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی نیپولین پہ، اس سے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. خیر بعد میں وہ اس سے کسی نے پوچھا بھی کہ تم واقعی کیا ہو گیا تھا مسلمان. کہتا ہے کہ میں بہت اتنا امپریس ہوا اس مذہب سے کہ جس کو ہم کوڈ نیپولین کہتے ہیں، یہ سوشل لاز جتنے نیپولین نے رائج کیے جب اس نے یورپ کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا. اسپین بھی تھا اس میں، اٹلی بھی تھا اس میں، جرمن کا بہت بڑا حصہ تھا اس کے زیر اثر، اور اوپر کے علاقے. تو جتنا ایک یورپ میں ہو سکتا تھا سوشل لاز اس نے جو انٹروڈیوس کیے ہیں وہ سارے اسلام سے انسپائرڈ ہیں. یہی وجہ تھی کہ مولانا حالی نے مسدس میں مسلمانوں کو چوٹ کی ہے، مسلمانوں پہ بتایا ہے کہ شریعت کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. ہم نے کیا کیا ہے چشتی صاحب؟ ہم نے کیا ہے کہ اس کتاب کو ثواب کے لیے رکھ دیا ہے. بالکل وجہ فرمایا. یہ تھی ہماری دنیا میں، اس دنیا میں جس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. اس کو ہم نے سجا کے سنوار کے اس کی لکھائی خوبصورت کرتے ہیں، جلدیں بڑی اچھی بناتے ہیں، چونتے بہت ہیں، اور اس کو نکالتے ہیں اس وقت یا جب کوئی مر جائے یا مرنے کے قریب ہو. سورہ یاسین جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو ہم نے ایک خاص وقت کے لیے اس کو وقف کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ قرآن تو صرف اس وقت پڑھا جائے گا. یہ لوگ سٹڈی کرتے ہیں اس کی. تو اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کبھی کہ کبھی کوئی سائنسدان یہاں کا، یورپ کا یا امریکہ کا، کلام پاک کی کسی آیت سے اگر وہ متاثر ہو کے کچھ کہتا ہے یا نہیں بھی کہتا، کوئی ایسی تھیوری نکالتا ہے، تو ہم کہتے ہیں او یہ تو ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے آئی ہوئی تھی. بھی اگر آئی بھی تھی تو آپ نے کیوں نہیں غور کیا اس پہ؟ بالکل وجہ فرمایا. یہ خون کا نکلنا آنا، کھال کا دوبارہ آ جانا، جب انہوں نے کہا کہ کھال دوبارہ لگ سکتی ہے تو ہمارے مولویوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے یہ تو قرآن تو کہتا ہے کہ تمہاری کھال جو ادھر جائے گی پھر نئی لگا دی جائے گی. بھئی اس پہ غور تو کرتے کہ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے یا ہم بھی اس دنیا میں کر سکتے ہیں اس کام کو یا نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے سب سے بڑی زیادتی، اس وقت کے مسلمان نہیں تھے، وہ پڑھتے تھے، کلام پاک نے ان کو اتنا انسپائر کیا. اب میں آپ کو کتنے لوگوں کی مثالیں دوں، لیکن وہ وہی پرانے قصے ہیں. سلطان بود والی بات ہے. آج ہم صرف وہ ایک آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے نہیں تھے. آپ کے آباء و اجداد جو تھے، اسی لیے ان سے لوگ ڈرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے لوگ. اور آپ کو پتا ہے 1000 سال ایک بندے کی کتابیں ایز ٹیکسٹ بک پڑھائی جانا یورپ کی یونیورسٹیوں میں، نہ اس کی دنیا میں پہلے مثال ہے نہ ہوگی دوبارہ.
ابن سینا کی جو کتاب ہے جی بجا فرمائیں. ہاں یہ جناب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فارماکوپیا تھا، پڑھائی جاتی رہی تھی. اور جس وقت پوپ نے انہوں نے عیسائیوں نے مسلمانوں کو نکالا ہے اسپین سے، تو پوپ کا آرڈر آیا کہ ان کی جتنی کتابیں ہیں جلا دو. تو اس کو کہا گیا کہ جناب پھر آپ دوبارہ چلے جائیں گے جہالت کے دور میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کی مذہبی کتابیں جلا دو، لیکن جتنی فلسفے کی، طب کی، میتھمیٹکس پہ، فزکس پہ اور جتنی کتابیں ہیں ان کو سیو کر لو. تو مختلف لوگوں کے ہیں اس میں کہ 1,11,000 ایک کہتا ہے. یہ کتابیں مینوسکرپٹ حالت میں تھیں جو انہوں نے سیو کی ہیں اس ڈھیر میں سے، جس کی جگہ آج بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ اگر آپ جائیں کورڈوبا، قرطبہ، تو وہاں آپ کو ایک جگہ ملے گی کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کتابیں جلائی تھی مسلمانوں کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے جو نکال سکتے تھے نکالیں، اور اسی سے پھر آگے علم پھیلا. یہ ہے ہماری. اور فرانس کا تو یہ حال ہے کہ چونکہ قریب تھا، تو سب سے پہلے ترجمہ جو ہوا ہے کلام پاک کا وہ لاطینی میں ہوا ہے حالانکہ، لیکن ایک فرینچ نے 2 ارب ملازمت ان کو ملازمت دی اور انہوں نے ہیلپ کر کے اس کو لکھوایا. ایک دوسری بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرینچ وین گارڈ تھے ایک طرح سے یورپ کے، اور انہوں نے اسٹیٹ کو سٹڈی نہیں کیا. یہ آپ کو عجیب لگے شاید یہ بات. میں نے جب کمپیریزن کیا انگریزوں کے اسلام پہ سٹڈی کا، فرینچ کی اور جرمن کی، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی. انگریزوں نے سٹڈی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسلام کو، اسلام کی پولیٹیکل پاور کے حوالے سے، اسلام کی ٹیریٹریز کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. جرمنوں نے کیا ہے لینگویج کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے. فرینچ نے کیا ہے جتنی پروٹیسٹ موومنٹس تھیں اسلام میں ان کے حوالے سے. اچھا، خاص طور پہ مثلاً اگر آپ کو بہترین کتاب چاہیے ہے جو آج تک کسی نے منصور پہ لکھی ہے، الحلاج پہ، تو وہ آپ کو ایک فرینچ کی پروفیسر مسینیوں کی کتاب ملے گی، دا پسیوں الحلاج، دی پیشنز آف الحلاج. اس کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ کو ملے گی ان دوسری تحریکوں کی ایک اور صوفیہ پہ کتاب ہے، تو تھوڑی سی فلسفیانہ طور پہ ہنری کاربن تھا ایک ان کا ڈپلومیٹ ایران میں، اس کی ہیں 2-3 والیومز میں یہ کتابیں. تو فرینچ نے جو سٹڈی کیا ہے اسلام کو، یہ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ تھا نا، اس کو زیادہ سٹڈی کیا ہے انہوں نے. اچھا، اس میں پھر انہوں نے یہ ایک اور بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ انہوں نے پروفٹ کی زندگی کو 2 حصوں میں دیکھا. ایک وہ حصہ جو انہوں نے مکہ میں گزارا، جی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل وہ ہمیں پیغمبر لگتے ہیں واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے. لیکن جس وقت انہوں نے مدینہ کی سٹیٹ بنائی ہے، اسٹیبلش کی ہے دا اسٹیٹ آف مدینہ، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ he became a statesman, he became a soldier, he became a captain, he became a general. یہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعد میں خیر انگریزوں نے بھی سیکھ لیا ان سے. آپ نے دیکھی ہوگی منٹگمری واٹ کی کتاب محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مدینہ. اسی آئیڈیا کو اس نے پھر آگے کیا ہے. اور اس سے پہلے اس کا دادا استاد تھا ایک، جس کے خلاف سر سید نے کتاب لکھی تھی انڈیا میں، تو اس نے بھی یہ کتاب لکھی. تو یہ جو پروفٹ کی 2 لائفز تھی نا ہمارے کی، ان کو انہوں نے مختلف اینگل سے دیکھا ہے. اچھی بات ہے کہ جب تک پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے، ہوتا کیا ہے، میں اب آپ کو 2 باتیں بتاؤں. ان کا امیج کیا ہے پروفٹ کا؟ اب یہ غور کیجئے گا اس بات جو میں عرض کر رہا ہوں. جی ہاں. پرسیکیوشن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ماڈل ہے.
جی ہاں اچھا، ان کی زندگی کو اتنی خوشگوار نہیں تھی بالکل بجا فرمایا. اس دنیا میں. تو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نا جس نے بخابات میں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا وہ نہیں تھا، لیکن ہمیں سوٹ کرتا تھا تو اس لیے ہم نے کر لیا. ان کا کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ اور ہی کچھ کہتے ہیں، اس پہ ہم نہیں بات کریں گے. لیکن انہوں نے وہی اپلائی کیا ماڈل ہمارے نبی پہ. جی ہاں تو ہمارا نبی ان کو مکہ تک تو بالکل نظر آیا، ان کا امیج ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل بجا فرمایا. پرسیکیوٹڈ ہے، اس کے ساتھ بند ہے، کھانا پینا نہیں پہنچنے دیتے ان کے گھر. جو شاب ابی طالب کا واقعہ، یہ سارا انہوں نے لکھا اس طرح سے. لیکن جو ہی آپ تشریف لے آئے مدینہ میں اور ایک سٹیٹ قائم کر دی اور وار شروع کر دی، اس وقت ان کو وہ امیج جو ان کے ذہن میں تھا، ان کی بجائے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا امیج نظر آنے لگا اس میں. اور ان کے ساتھ چونکہ ان کی بنتی نہیں تھی، ابھی بھی ریلیجسلی نہیں بنتی، سیاسی طور پہ بنتی ہے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کھاتے میں دیکھا کہ یہ اسٹیٹ بلڈر تھے، یہ امپائر بلڈر تھے. اور انہوں نے وہ مذہب کا جو کام تھا وہ نہیں اتنا کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. یہ ان لوگوں کی ایک سوچ ہے. جی ہاں بالکل جی، بجا. ان کی سوچ ہے یہ. اور کوئی آپ کا سوال ہے تو؟ جی ہاں نہیں آپ نے بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا. خاص طور پہ نپولین بوناپارٹ کا جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ تو ایک ہمارے لیے مستند دلیل ہو گئی کہ فرانس کی آج کا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کی تہذیبی ورثے کی میراث ہے، اور میراث ہے اسلام کی. یہ آپ نے اس واقعے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ایک مستند یعنی کہ ایک مہر ثبت کر دیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان، خاص طور پہ ہم اپنے کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارا کیونکہ یہ پروگرام تعلیم و تربیت اردو زبان میں ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم اس سلسلے میں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی توسط سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے تاریخ، اپنے علم و فنون کے لیے اپنے اندر انٹرسٹ پیدا کریں. تو کیا وجہ ہے کہ آج کا فرانس جو ہے وہ مسلمانوں سے حالانکہ فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی اتنا زیادہ جو ہے متنفر ہے؟ یہ چیز ذرا سا اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، یہ بالکل بہت بجا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ متنفر کیا جاتا ہے لوگوں کو. فرانس وہ واحد ملک ہے یورپ کا جس نے جب یہودیوں کو کوئی نہیں داخل ہونے دیتا تھا، انہوں نے ان کو داخل کیا. پیرس میں ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کی رہتی ہے وہاں، بلکہ ایک ولی یویف ہے جو یہودیوں کا گاؤں آپ جس کو کہہ لیں، یہودیوں کا علاقہ کہہ لیں اس کو. سب سے زیادہ فلسطینیوں کی امداد کرنے والا ملک بھی یہی تھا یاسر عرفات کے دور میں. فرانس، جس ملک نے امریکہ کی مخالفت کی تھی عراق پہ حملے کی، وہ بھی فرانس تھا. تو اس لیے یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے فرانس، یہ وہ دور ہے جس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں پاپولسٹ دور کہتے ہیں. کیا چیز بکتی ہے مارکیٹ میں؟ اسلام دشمنی بکتی ہے. جی ہاں ووٹ زیادہ ملیں گے آپ کو. اب ٹرمپ کی کیا تھی اسٹرینتھ ووٹ لینے کی؟ جی فرمایا. مسلمانوں کے لیے ادھر ادھر، حالانکہ امریکہ میں کوئی ہسٹری نہیں ہے ایسی کہ امریکہ کے پہلے صدر جو اسلام سے اتنی دشمنی رکھتے تھے. تو یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے فرانس کی، اس نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمیں ووٹ چاہیے تو ووٹ تو اسی طرح ملیں گے. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک مائنورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. جرمنی میں بھی ہے یہ آپ کو فرانس میں بھی نظر آئے گا. یہ آپ کو آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی نظر آئے گا. جہاں کوئی مائنورٹی پہلا کام چھوڑ کے اوپر والے طبقے میں آتی ہے، وہاں ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. جرمنی میں جب تک ترک
सड़कें इनकी साफ किया करते थे, दुकानें खोलते थे, झाड़ पोंछ का काम करते थे, मस्जिदों की बजाय अपने गैराज में नमाज पढ़ लेते थे। कोई आपको तहरीक नजर नहीं आएगी उनके खिलाफ। पूरा 70 से देख लें आप, बल्कि 50 से देख लें, जब से तुर्क आए हैं। 70s में जब इन्होंने देखा कि ओहो ये तो इनकी दूसरी जनरेशन है, ये तो आ गई है, तो ऑफ ऑल द पीपल एक इनका बड़ा मशहूर मैगजीन निकलता है, उसने लिखा है द टर्क्स आर कमिंग, इन्वेडर की तरह जर्मनी में। तो तुर्कों को ये देखते हैं एज कि ये वो कौम है, एक माइनॉरिटी है जो आई थी, बहुत छोटे मोटे कारोबार करते थे, अब उनकी अपनी दुकानें हैं। अब उन्होंने किया क्या है कि जर्मनों को मुलाजिम रखा हुआ है अपनी जगह पे। यही हाल हुआ है मुसलमानों का फ्रांस में। ये जो मुस्लिम आए थे ट्यूनीशिया से या अल्जीरिया से या और कहीं से ये लेके आए हैं, शुरू शुरू में बेचारे वैसे ही आते थे, वो कारोबार करते थे, कोई चौकीदारा करते थे या कोई चपड़ासी का काम हुआ, कुछ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चों ने तालीम हासिल की, अब वो नजर आते हैं आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में, उससे ये थ्रेटन फील करते हैं। दूसरी बात है, इनकी जो क्लर्जी है, आपको ये तो इल्म होगा कि अभी तक ये अपने आप को हालांकि कहते हैं कि हम सेकुलर स्टेट्स हैं और ये हैं और वो हैं, लेकिन स्टेट रिलीजियस टैक्स इकट्ठा करती है। जी हाँ, चर्च का टैक्स जो है वो स्टेट कलेक्ट करके देती है। अब उनको नजर आ रहा है कि ये चर्च तो बंद हो रहे हैं, कोई टैक्स नहीं देता, और क्या हो रहा है कि चर्च की जगह मस्जिदें बनने लग गई हैं ज्यादा। जी हाँ। अच्छा, अब ये इनको पसंद नहीं है। आपको पता है अनरिटन लॉ, में एक ये बताना चाहता हूं आपको, हमारे लोग भी सुन लें जरा गौर से, ये रिटन नहीं है, अनरिटन लॉ है। ये मुझे एक प्रोफेसर ने ऑफ क्रिश्चियनिटी ने, ये खुद एक जर्मन ने मुझे बताई ये बात, कि ये है कि फर्ज कीजिए मैं पादरी हूं एक चर्च का, उस चर्च में कोई नहीं आ रहा और फैसला हमारी कमेटी ने किया है कि इस चर्च को बंद कर दिया जाए। अब तो अगर एक मुसलमान कहता है कि हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो अनरिटन लॉ है कि उसको ना बेचो, वरना वो इसकी मस्जिद बना देगा। बिल्कुल बजा फरमाया। किसी बैंकर को दे दो, किसी कसिनो वाले को दे दो, ये ना करो ऐसे। ये अनरिटन लॉ है एक, बिल्कुल। हालांकि कई पादरी कहते हैं कि नहीं, ये जगह ना कसिनो बनेगी ना बैंक बनेगा, जो भी है कम से कम खुदा का नाम तो लिया जाएगा, इसलिए हम इसको मुसलमानों को देंगे। लेकिन उसकी फिर कमेटी मुखालफत करती है। ये होता है मसला। ये जब भी कोई कम्युनिटी, जब भी कोई एक तबका ऐसा, अब मैं एक नफ्सियाती बात की तरफ भी आता हूं, उससे आप शायद ज्यादा समझा सकें हमारी जो ऑडियंस है उनको। जब भी कोई तबका अपने पांव पे खड़ा होके बेहतरी की तरफ जाता है, तो फिर उसके खिलाफ हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। उनके कराची में क्या हुआ, महाजरों और सिंधियों का जो आपस में हुआ, इकोनॉमिक वॉर थी, लैंग्वेज की वॉर तो नहीं थी वो। जी बजा फरमाया। अब मैं आपको नफ्सियाती बात बताता हूँ। 9/11 के बाद हुआ क्या, कभी आपने कैलकुलेट किया है इन्होंने कितने बेगुनाह मुसलमान मारे हैं? जी हाँ, आप लातादाद लाखों में उनका नंबर है। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि कोई ऐसी तहरीक नहीं उठी किसी मुसलमान कौम में वेस्ट के खिलाफ, क्योंकि ये चाहते थे कन्फ्रंटेशन बिल्कुल ओपन। बजा फरमाया। हमने इनके इतने बंदे अफगानिस्तान में मारे, पाकिस्तान में मारे, इराक में तो तौबा कितना आबादी का हिस्सा, शाम का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा ऐसा उसको तबाह किया है कि उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। लिबिया देख लीजिए, सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
یہ سارا کچھ کر دیا لیکن کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی مسلمانوں میں. یہ کئی میرے جرمن کولیگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم 1 بلین سے زیادہ ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا یہ جو دیکھ رہے ہو نا تم تحریکیں یورپ میں, کسی نے کارٹون بنا دیا, یہ ہمیں اور جھنجھوڑ رہے ہیں, یہ ٹٹول رہے ہیں کہ ایک ان کے پاس چیز رہ گئی ہے. کیا اس پہ یہ ریئیکٹ کریں گے جذباتی ہو کے یا نہیں کریں گے؟ اور وہ ہے ان کی محبت اپنے نبی کے لیے. سبحان اللہ, بالکل بجا فرمایا. اچھا, اور تو ہمارے پر صاف میں کہوں گا, ہمارے کسی بھائی کو برا لگے یا اچھا لگے, اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہا چشتی صاحب. بالکل بجا فرمایا, بالکل حقیقت ہے. اگر کوئی مسلمان جس نے سے گیا گزرا بھی کیوں نہ ہوگا, وہ سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اپنے نبی کی بے حرمتی نہیں برداشت کرے گا. ضرورت ہے کہ اس کو ہم ان کی چال کو سمجھیں. بجا فرمایا. یہ چال ایسی چلتے ہیں کہ ہم اس کا جذباتی ہو کے اس کا ریئیکشن ایسا کریں گے کہ لوگوں میں نفرت پھیلے گی اسلام کے خلاف. یہ چاہتے ہیں. بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب, یہی ہے اصل ایک یہ نفسیاتی وجہ ہے, اور یہی ایکسپلین کرتی ہے وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ فرانس میں ایسا کیوں ہے. کیونکہ فرانس اپنے آپ کو معتبر اور سب سے اعلیٰ یورپین سویلائزیشن کا علمبردار سمجھتا ہے. بالکل بجا فرمایا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اور یہ ہے ہمارے پروگرام کا لب لباب کہ فرانس کی جو آج کی تحریک ہے, حالانکہ انہوں نے اپنا نیا معاشرہ, ماڈرن معاشرہ اسلامی تہذیبی ورثے کے بنیاد پہ رکھا ہے, لیکن وہ آج کی تحریک میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی یعنی انفرادی کوششوں کے ساتھ فرانس کے معاشرے کے پلر بن گئے ہیں, ان کو دوبارہ سے نیچے گرایا جائے. اور اس سلسلے میں وہ یہ چالاکی کے ساتھ جو ہے ہمیں جذبات کی طرح ابھار رہے ہیں, تاکہ اس کا جو آپ کا بیانیہ ہے اس کی میں ایک تائید اس طرح سے بھی کروں گا کہ میرا کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکومنٹیشن ZDF جو یہاں کا جرمنی کا حکومتی ٹیلی ویژن ہے اس سے گزری, تو اس میں وہ لاپین کی انٹرویو دکھا رہے تھے. تو جہاں پہ لاپین کا انٹرویو تھا اس میں اس نے خاص طور پہ یہ دکھایا کہ جہاں پہ بھی ایک بھی اگر بندہ مسلمانوں کی تشدد کا شکار ہوا ہے تو وہاں پہ وہ جا کے ایک سوگوار بیوہ کی طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, تاکہ جو ہے وہ نفرت پہنچے. اور اس کے ساتھ فرانس کی کچھ جو یعنی کہ نیوٹرل یا کہہ لیں کہ جو مفکر لوگ ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ اگر الیکشن کے دوران یا الیکشن سے کچھ عرصے پہلے اگر کچھ اس قسم کی دوبارہ حرکتیں ہوئیں یا کوئی ایسا کوئی دھماکہ دوبارہ سے ہوا تو یہ لاپین جو کہ بالکل تلی بیٹھی ہوئی ہے, یہ فرانس میں ایک مضبوط ترین جو ہے وہ ونگ حاصل کر لے گی. اور اگلا, اور میرے خیال سے اسی سے ڈر کر جو ہے اگلا قدم جو ہے اس نے موجودہ صدر نے اٹھایا ہے. لیکن انہوں نے خاص بات یہ کہی جو میرے ذہن میں چپک کے رہ گئی کہ یورپ کی تمام تحریکوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب متبادل سوچ والے لوگ ایک انتہا پسند سوچ والے لوگوں کو کاپی کرتے تھے تو لوگوں نے انتہا پسند کو پسند کیا بنسبت اس کے متبادل لوگوں کو. تو یہ ایک اس وقت جو ہے فرانس کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک لبرل جو سوچ رکھنے والی پارٹی تھی وہ تشدد پسند پارٹی کو اپنانا چاہ رہی ہے. تو ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تشدد پسند پارٹی کو زیادہ لوگ باگ چلے جائیں گے, کیونکہ وہ بولیں گے کہ ہم اصل کی طرف چلے جاتے ہیں بنسبت اس کے نقل کی طرف. تو یہ ایک خاص ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنے توسط سے, آپ کے توسط سے اس بات کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس میں ایک سیاسی پہلو ہے اور سیاسی پہلو کو سمجھا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت معلوماتی پروگرام تھا آج کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس چیز سے جو ہماری سوچ ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب اگلا پروگرام جو ہم کریں گے اسی میں اسلامی تہذیبی ورثے میں کے تحت ہم اگلا ایک اور قسط بھی کرنا چاہیں گے. اس میں آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیجئے کہ اس پروگرام میں ہم کس بات کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا جیسے آپ نے فرمایا اسپین میں ابھی ہمارے پاس تھوڑی سی تشنیگی ہے, اسپین میں کس طریقے سے, پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے اسپین اور فرانس کی جو ایک تقریباً بات کری, پھر آپ نے
जर्मन फिलासफर जो कि जी इस्लाम से सीखे हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं. हाँ तो जी आप अगले प्रोग्राम में मेरे ख्याल है जैसे आप बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से इस्लामी तहजीबी वर्सा फ्रांस और स्पेन के अलावा और कहाँ कहाँ तक पहुंचा, वो आप थोड़ा सा उसका तारुफ करा दिए ताकि हम नाजरीन जो है वो थोड़ा सा पता चल जाएगा अगले प्रोग्राम में हम क्या बात करेंगे. जी चिश्ती साहब, हम बहुत पहलू हैं इसके. हम आर्किटेक्चर से शुरू कर सकते हैं कि इमारत को बनाने में, सफाई शहरों की रखने में. मैं अब आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी फहरिस्त है. खाने का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, लिबास का मैंने जिक्र किया. लिबास, ये जो आज यूरोपियन लिबास पहनते हैं, ये जो ट्राउजर जिसको हम पतलून कहते हैं, ये हकीकत में तुर्कों की शलवार है. ये तुर्कों ने इंट्रोड्यूस कराई थी. उससे पहले आप इनकी पुरानी पेंटिंग्स देखें, इनको तो बेचारों को जुराबें होती थी घुटनों तक और ऊपर एक चड्डी होती थी. इसके अलावा तो ये नीचे तो पहनते ही कुछ नहीं थे ये. सही फरमाया. इसी तरह ये जो कोट आपको नजर आता है पीछे से 2 चौक या 1 चाक वाला, ये कोट भी इन्होंने तुर्कों से सीखा, क्योंकि जब आप घोड़े पे बैठते थे तो उसके लिए चाक होने की जरूरत होती थी, वरना वो आपका ठीक नहीं रहती उसकी जो क्रीज है. तो बहुत सी ऐसी बातें हैं. आप जो चाहें, अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे बात कर लेंगे फिक्र पे, जिसको आप कहते हैं ना, जिसमें मजहबी थॉट भी आ सकता है. हम बात करेंगे एक ऐसी काउंसिल की जो काउंसिल पोप का इंतखाब करती है. सही. मैं हवाले से बताऊंगा आपको कि उसमें बहस हो रही थी कि क्या क़यामत के दिन, ये हम थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं अपने नाज़रीन के लिए. ठीक है, दूसरे किस्त के लिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा एहसास हो. हम ये बड़ी खूबसूरत बात कही, हम जो है बहुत सारी सस्पेंस वाली चीजें भी छोड़ के जाते हैं ताकि वो लोग पता चले कि भाई ये आपके जो इल्म का दरिया है वो उसको किस तरीके से दोबारा जो है ना उन तक वो उसका सैराब, उसका पानी पहुंच सकता है. तो ये बड़ी नवाजिश हम इस प्रोग्राम को आज इस में इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह हम इसी रोज़ बुध वाले रोज़ आपके पास हाजिर होंगे. हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं. एक दफ़ा फिर मैं अपने नाज़रीन की तरफ से जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगले प्रोग्राम में आपको और भी बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम की जाएंगी. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. सलामत रहिए और सेहत के साथ इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम.